اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سورۃ الاعراف 157 نمبر آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا ہے فالذین آمنوا بہ، جو محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہیں، وعزروہ، اور ان کی تعظیم کرتے ہیں، ونصروہ، اور ان کی مدد کرتے ہیں، واتبعوا نور الذی انزل معہ، اور جو کتاب ان کے ساتھ نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ کتنا خوبصورت اللہ پاک کا انداز ہے، کیسی ترتیب ہے۔ اولئک ھم المفلحون، فرمایا یہ کامیاب لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کامیابی کا، لیکن پیپر کتنے کرنے ہیں؟ ایمان، تعظیم، مدد اور اس پر عمل، 4 پیپر ہیں۔ اور ایمان کے بعد سب سے کمپلسری پیپر جو ہے وہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تحفظ ناموس رسالت کے لیے جینا جو ہے یہ فرض ہے، اور عقیدہ ختم نبوت پر قائم رہنا فرض ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں تو توحید پرست ہوتے ہیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں گے پھر مومن ہوں گے۔ توحید بھی تبھی کام آئے گی جب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں گے۔ صرف رسول ماننے سے بات نہیں بنے گی کہ میں ان کو رسول مانتا ہوں، نہیں، آخری رسول، آخری نبی، اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ نے جو بات فرمائی ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ایسے اس کو ماننا ہے جیسے اللہ کو ایک ماننا ہے۔ تو یہ تعظیم ہے، یہ آپ کی تعظیم ہے۔ ختم نبوت کا نہ ماننا آپ کی توہین ہے، یہ توہین رسالت ہے۔ ختم نبوت کو نہ ماننا توہین رسالت ہے، اور جو توہین رسالت کرتا ہے نہ اس کی نماز، نہ اس کا روزہ، نہ اس کی حج، نہ زکوٰۃ، نہ خدمت خلق، نہ غربا کو کھانا کھلانا، نہ ہاسپٹل، نہ ڈسپینسریاں، کسی کام کی نہیں، سب بیکار ہیں۔ مشرکین جو تھے وہ حجاج کرام کو کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، سب بیکار۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، نبی اللہ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ ایک دن حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات کہی کہ ابن جدعان جو تھا بڑی خیرات کرتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، حجاج کو پانی پلاتا تھا، فرمایا اس کا یہ سارا کچھ کس کام کا؟ اس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا تھا اللہ ایک ہے، ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے، تو یہ کس کام کا اس کا؟ تو یہ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کو ایک نہ مانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہ مانے۔ صرف رسول ماننے سے بات نہیں بنے گی، رسول تو قادیانی بھی کہتے ہیں ہم ان کو رسول مانتے ہیں۔ اور مسیلمہ کذاب جو پہلا دجال ہے اسلام میں، اس دجال نے اذان وہی دیتا تھا جو ہم اذان دیتے، نماز وہی پڑھتا جو ہم پڑھتے ہیں، لیکن وہ کہتا تھا میں آپ کی نبوت میں شریک ہوں۔ وہ آیا تھا اس لیے کہ آپ اپنے بعد مجھے لکھ دیں کہ میں آپ کا خلیفہ ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک تھی، فرمایا اگر تو کہے نا چھڑی مجھے، یہ بھی نہیں تجھے دوں گا، کیونکہ تیرے بارے میں اللہ پاک نے مجھے بتا دیا تو کون ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تصور ہی نہیں کرنا کہ کوئی نبی آ سکتا ہے، سوچنا بھی نہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو ہمارے امام الائمہ، کاش الغمہ، سراج الامہ، دادا صاحب کے امام، مجدد پاک کے امام، پاکستان کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں اور کوئی اس سے دلیل مانگتا ہے نبی ہونے کی، فرمایا دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے۔ کیوں؟ دلیل تب مانگو جب کوئی نبی آنا ہے، جب نبی نہیں آنا دلیل کس بات کی مانی؟